بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس بہترین پیغام میں، اس ویڈیو میں ایک ایسی چیز کے متعلق بات کی جائے گی جو انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اعمال کی بھلائیاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ ہر عام و خاص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی۔ سامعین کرام، ہماری مسلسل یہی کاوش و کوشش رہی ہے کہ اس خوبصورت چینل کے توسط سے آپ تک دین کی بہترین باتیں پہنچائی جائیں، جس کی وجہ سے ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں، دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور اپنے دینی اور روحانی کسی قسم کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جا بجا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ اپنے آپ کو اس حد تک بہتر کر لو، اس حد تک اچھا کر لو، اس حد تک کامیاب کر لو کہ تمہیں دیکھ کے ایک دوسرے جو ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدل دیں۔ وہ خطرناک چیز جس کی بالکل ابتدا میں ہم نے بات کی ہے، جس سے بچنا ہر ایک عام خاص کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بھی فرقان حمید میں روکتے ہیں، قرآن مجید میں، کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ میرے بندے زمین کے اوپر اکڑ کے مت چل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی جا بجا اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعنی تکبر، بڑا پن ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ یعنی اس کی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ سب کے سب میں جو ایک مشترک چیز ہے وہ عاجزی ہے۔ روزہ ہے، نماز ہے، صدقات و خیرات ہیں، حج ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، سب میں یہ بنیادی چیز ہے عاجزی، کہ خود سے دوسروں کو بہتر سمجھنا، جس کی وجہ سے انسان اللہ اور ان کے رسول کا قرب حاصل کر لے۔ لیکن جب اس کی مخالف صفت انسان میں آتی ہے، تکبر آتا ہے۔ تکبر کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، لن يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تاکید ہے، کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الکبر ردائی، کہ بڑائی اور یہ میری چادر ہے، بڑائی، یہ بڑا پن مجھے سوٹ کرتا ہے۔ جس کسی نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بلند دکھانے کی کوشش کی، وہ بستی میں ڈال دوں گا اسے۔ ناظرین کرام، تکبر کی تین وہ عام قسمیں ہیں جس سے بچنا عام طور پر ہم سب کے اوپر لازم ہے، جو بہت عام انداز میں بڑی آہستہ آہستہ ہر ایک انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تکبر، سب سے خطرناک تکبر جو ہے وہ نیکی کا تکبر ہے، کہ نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھ لی، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، نوافل پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس سے دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا۔ خود کی نیکی دوسروں کے لیے آپ کے ذہن میں جس مقام کو کمزور کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے، سمجھیں یہ عمل جو سوچ آپ کو دے رہا ہے، یہ سوچ بہت غلط ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مال کا تکبر ہے، تو تکبر نے تو بہت تباہ و برباد کر دیا فرعون کو، قارون کو، شداد کو، اور مختلف بڑے بڑے لوگوں کو، جنہوں نے تکبر کی بنیاد پہ یہ سمجھا کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہمارا مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک عہدے کا تکبر ہوتا ہے، سٹیٹس کا، میں فلاں ہوں، میرے پاس فلاں مقام و مرتبہ ہے، تو وہ بھی نقصان دے جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا کہ میرے بندے زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے مت چل. اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں جہاں اپنے رحمان کے اپنے بندے اور جن کو رحمان کے بندے ان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، میرے جو رحمان کے بندے ہیں، وہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو تکبر نے شیطان کو رسوا کیا، ذلیل کیا، جب اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کی نہ مانی، اپنے عقل کو، اپنے دلائل کو، عقلی دلائل کو اور اپنی عبادات اور اپنے سجدوں کو بہت کچھ جانا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ نے اسے نہ صرف ذلیل اور رسوا کیا بلکہ اس کے لیے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، اپنے جنت سے بھی نکال دیا کہ نکل جا تو یہاں سے، تو مردود ہے. تو تکبر جو ہے وہ انسان کو اپنی فیملی سے بھی اور اپنے جو ہے احباب سے بھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے بھی انسان کو رسوا کرا دیتا ہے. تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم عاجزی کو اپنائیں اور عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کریں. تکبر نہ کریں، تکبر کریں گے تو سب کی سب نیکیاں غارت ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور اپنی توفیق سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.